بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلا قادرین علی ان نسوی بنانہ بل یرید الانسان لیفجر امامہ۔ عزیز طلبہ، سبق نمبر 55 سورۃ القیامہ، سبق نمبر 54 میں بلا قادرین علی ان نسوی بنانہ میں منکرین قیامت کو جواب دیا گیا تھا کہ اللہ رب العزت تو قادر ذات ہے، تمہارے ہڈیاں بوسیدہ ہو جانے کے بعد بھی تمہیں بنانے پر قادر ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ تو اتنے قادر مطلق ذات ہیں کہ وہ انسانوں کے پوروں کو دوبارہ ٹھیک بنانے پر قادر ہے۔ یہاں پر النسویہ بنانا پوروں کو کہتے ہیں، انگلیوں کے پوروں کو کہتے ہیں، تو انگلیوں کے پوروں کو ذکر کرنے کی خاص تخصیص کیا ہے، تو اس میں علماء فرماتے ہیں کہ ہر انسان کو اللہ رب العزت نے دوسرے انسان سے بعض جسم کے اعضاء میں بالکل مختلف بنایا ہے، دونوں کے پرنٹ بالکل الگ ہیں، بالکل ایک دوسرے سے انسان ملتے ہیں نہیں۔ مثلا لاکھوں کروڑ لوگوں کے چہروں کو آپ دیکھیں تو ہر چہرہ دوسرے چہرے سے تبدیل نظر آ رہا ہوگا۔ لاکھوں کروڑ انسانوں کی زبانوں کو اگر دیکھیں تو بظاہر ایک جیسی گوشت کے ٹکڑے نظر آتے ہیں، لیکن ان کی گفتگو، لب و لہجے اور باتیں کرنے کا انداز ہر انسان کا الگ ہے۔ اسی طرح جو ہے یہ جو ہاتھ کے پورے ہیں، ان کی بناوٹ بھی ہر انسان کی دوسرے انسان سے مختلف ہے۔ تو اللہ رب العزت نے النسویہ بنانا سے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ تمہارے جسم کے سب سے کمزور اور سب سے چھوٹے حصے پورے، جن کی بناوٹ میں کئی ساری لکیریں ہیں اور مختلف قسم کی لکیریں وہاں ہیں، تو ان لکیروں کو اور ان پوروں کو بنانے پر ہم قادر ہیں، تو پورے دڑ کے بنانا کیا مشکل ہے ہمارے لیے۔ اور علماء فرماتے ہیں النسویہ بنانا کی دوسری حکمت اس میں یہ بھی ہے کہ اگر غور کیا جائے تو بنان یعنی انگلیوں کے پوروں جو ہے یہ ہر انسان کے دوسرے انسان سے ممتاز ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج کل جدید سائنس کی تحقیق بھی یہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہر انسان کے پورے دوسرے انسان کے پورے سے مختلف ہیں، اور دنیا میں دستخط کے لیے بجائے جو ہے شناخت کے لیے بجائے دستخط کے جو ہے وہ انگوٹھا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو سائنسوں کی تحقیق بھی اسی آیات کریمہ سے ہے۔ تو اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ہر انسان کے پورے دوسرے سے مختلف ہیں، تو اسی طرح ہم ہر انسان کو پوروں کی شناخت سے ان کو اٹھائیں گے اور ان کو بنائیں گے۔ تو بہرحال یہ جو ہے اللہ رب العزت نے النسویہ بنانا یعنی انگلیوں کے پوروں کا جو ذکر کیا، اس کی خاص حکمت جو علماء فرماتے ہیں، ایک دو وجہی تخصیص میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کی۔ بل یرید الانسان لیفجر امامہ، اب اس آیات کریمہ میں اللہ رب العزت انسان کی مزید جو گمراہی ہے، جو بدکاریاں ہیں، اعمال بد ہے، ان کا ذکر فرماتے ہیں۔ تو فرماتے بل یرید الانسان، بلکہ چاہتا ہے انسان، لیفجر کہ گناہ کرتا رہے، امامہ اپنے سامنے، چاہتا ہے انسان لیفجر کہ وہ فجور کرتا رہے۔ فجر یفجر کا معنی آتا ہے گناہ کرتا رہے۔ امامہ میں ہو ضمیر انسان کی طرف راجع ہے، یعنی اس کے سامنے، اپنے سامنے کے لیے یعنی قیامت کے لیے گناہوں کا ذخیرہ کرتا رہے، یا امام اللہ کی طرف راجع ہے، اور مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سامنے انسان گناہ کرتا رہے اور روبرو گناہ کرتا رہے۔ یسأل ایان یوم القیامہ،
تو لفظ امامہ یہ بے فتح الحمزہ سامنے کو کہتے ہیں اور مستقبل کے معنی میں ہے، اس لیے معنی آیت کی ہوئے کہ کافر و غافل انسان اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے ان مشاہدات میں غور نہیں کرتے کہ ماضی کے انکار پر نادم ہو کر اپنے مستقبل کو درست کر لے، بلکہ مستقبل میں بھی وہ یہی چاہتا رہتا ہے کہ اپنے کفر، شرک اور تکذیب پر قائم اور دائم رہے، جمع رہے۔ فرماتے یسألون یوم القیامہ، وہ پوچھتا ہے آپ سے کب قیامت واقع ہوگی، یعنی کافر جو ہے وہ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ قیامت کب واقع ہوگی، جیسے کہ سورۃ النازعات میں بھی اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یسألون مرساہا فیما انت من ذکراہا، یہ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں اور قیامت کے بارے میں یہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ کب واقع ہوگی، جبکہ اللہ رب العزت نے قیامت کے وقوع کا علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیا اور اس کا کسی کو پتہ نہیں۔ ان کا یہ سوال ویسے بیجا ہے، لیکن جب قیامت واقع ہوگی اور حقیقت ان کے سامنے ہوگی، ان کے حقیقی آنکھیں کھلے گی، تو اس وقت یہ کہیں گے کہ ہم تو دنیا میں نہیں رہیں الا عشیۃ او ضحاہا، مگر ایک صبح یا ایک شام کو۔ پھر اتنا کم وقت یہ دنیا کی زندگی اتنی کم ان کو لگے گی، تو آج موقع ہے، دارالامتحان ہے کہ ہم اعمال کریں، سوال اور جواب کو چھوڑیں۔ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، پس جب چندیاں جائیں گی آنکھیں، فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، یہ یہاں سے قیامت کے حالات کا بیان ہے۔ برقہ یبرق، برقن کا معنی آتا ہے آنکھ کا خیرہ ہو جانا، آنکھ خیرہ ہوگی، آنکھ دیکھ نہیں سکی۔ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، جب آنکھیں خیرہ ہو جائیں، وَخَسَفَ الْقَمَرُ، اور چاند بے نور ہو جائے اور گرہن لگ جائے، قمر و چاند کو، اور چاند کو گرہن لگ جائے۔ خسوف کا معنی آتا ہے کہ روشنی کا ختم ہو جانا اور تاریک ہو جانا، مطلب یہ ہے کہ چاند بے نور ہو جائے گا۔ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اور سورج اور چاند اکٹھے ہو جائیں گے۔ سورج اور چاند اکٹھے ہو جائیں گے مطلب یہ ہے کہ صرف چاند ہی بھی نور نہیں ہوگا بلکہ آفتاب بھی نور ہو جائے گا، جس کے متعلق دنیا کے فلاسفہ کا یہ کہنا ہے کہ اصل روشنی آفتاب میں ہے، چاند کی روشنی میں آفتاب کے شعاؤں سے مستفاد ہے۔ حق تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت کے روز چاند اور سورج دونوں ایک ہی حال میں جمع کر دیے جائیں گے، دونوں بھی نور ہوں گے۔ اور بعض رات نے فرمایا کہ چاند سورج کے جمع ہو جانے کا مطلب یہ ہے کہ اس روز چاند اور سورج دونوں ایک ہی مطلع سے طلوع ہوں گے، جیسے کہ بعض روایت میں آتا ہے۔ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، سورج اور چاند جو ہے وہ جمع کر دیے جائیں گے۔ يَقُولُ الْإِنسَانُ أَيْنَ الْمَفَرُّ، کہے گا انسان آج کے دن کہاں بھاگنے کی جگہ ہے، مفر بھاگنے کی جگہ، کہ آج کے دن بھاگنے کی جگہ کہاں ہے، کس طرف بھاگے، کہاں چلے جائے۔ قیامت کے حالات کا بیان ہے۔ كَلَّا لَا وَزَرَ، ہرگز نہیں، لا وزرا، نہیں کوئی بچاؤ، نہیں ہے کوئی بچاؤ، وزرا نہیں ہے کوئی بچاؤ، کوئی چھپنے کی جگہ نہیں ہے، کوئی ٹھکانہ نہیں ہے جہاں آج انسان جو ہے جا کر وہاں چھپ جائے اور اعمال سے اور حساب و کتاب سے اپنے آپ کو بچائے، بلکہ الی ربک یومئذ المستقر، الی ربک، تیرے رب کی طرف یومئذ، آج کے دن، مستقر، ٹھکانہ ہے، جانا ہے، جا کر تمہارے پروردگار کی طرف آج جو ہے تم سب نے ٹھہرنا ہے، سب نے رب کے روبرو حاضر ہونا ہے، حساب و کتاب جو ہے وہ دینا ہے۔ تو وجیء یومئذ بجہنم یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکریٰ، ایسے دن جو ہے پھر جہنم بھی قریب کر دی جائے گی، میدان محشر قائم ہوگا، جنت بھی قریب ہوگی، اور اس دن پھر لوگ یاد کریں گے کہ ہم نے کیا اعمال کیے، نصیحت ان کو عبرت حاصل ہو جائے گی، لیکن انا له الذکریٰ، اب کہاں نصیحت کا موقع ہے۔ ذالک الیوم الحق فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، یہ تو حق دن ہے، برحق دن ہے، واقع ہونے والا دن ہے، بس جو چاہے تو اپنے لیے وہاں پر ٹھکانہ بنائے، اپنے رب کے ہاں ٹھکانہ بنائے، اور رب
کہ ہاں اپنے لیے جگہ بنا لے، نیک اعمال کر لے، نیک اعمال سے وہاں جگہ بنے گی۔ عزیز طلبہ، بامحور ترجمے پر غور فرمائیں۔ بل یرید الانسان لیفجر امامہ، اصل بات یہ ہے کہ انسان چاہتا ہے اپنے آگے کی زندگی میں بھی ٹٹائی سے گناہ کرتا رہے، خوب جو ہے دلیری سے گناہ کرتا رہے۔ یسأل ایان یوم القیامہ، پوچھتا ہے کہ کب آئے گا وہ قیامت کا دن۔ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، پھر جب آنکھیں چھندیا جائیں گی، وَخَسَفَ الْقَمَرُ، اور چاند بے نور ہو جائے گا، وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اور چاند اور سورج اکٹھے کر دیے جائیں گے، یقول الانسان یومئذ این المفر، اس وقت انسان کہے گا کہ کہاں ہے کوئی جگہ جہاں بھاگ کر جاؤں۔ کلا لا وزر، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، نہیں نہیں، پناہ کی کوئی جگہ نہیں۔ الی ربک یومئذ المستقر، اس دن تو ہر ایک کو تمہارے پروردگار ہی کے سامنے جا کر ٹھہرنا پڑے گا، سب کا ٹھکانہ ایک ہی ہوگا۔ جس طرح اسی کے ساتھ آج کے سبق کا اختتام ہوا۔ آپ حضرات اس کو غور سے سنے سمجھے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔